مزید بلند فرمائے جو ہاتھ اٹھا ہے سیدہ کے حق میں بطور گواہی کے درج ہو. انہی ہاتھوں کو دوبارہ بلند کرنے کے لیے چہروں میں مودت کی مسکراہٹ لانے کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں. ابراہیم کے گھر آئے اور کھانا نہیں کھائے, زہرا کے دروازے پر روٹیاں مانگ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ابراہیم کے دروازے سے اٹھ گئے, زہرا کے دروازے سے مانگ رہے ہیں. وہاں خلیل اللہ رہتا ہے, یہاں حجاب اللہ رہتے ہیں. وہ خلیل اللہ کا گھر, یہ حجاب اللہ کا گھر. وہاں ابراہیم سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے, یہاں سیدہ کے دروازے پہ کہہ رہے روٹیاں دو, فقیر آئے, روٹیاں دو, مسکین آئے, روٹیاں دو, اسیر آئے. پہلا جملہ کہا ہے جبریل نے کہ مسکین آئے. سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ, لغتوں میں اٹھا کے دیکھو, لغات سے پوچھو کہ مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کہتے ہیں حقیر کو, مسکین کہتے ہیں محتاج کو, مسکین کہتے ہیں ذلیل کو. سیدزادے کی آمد میں مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ بسم اللہ. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. فضائل و مصائب کے حوالے سے ایک عزت والا معتبر نام جناب سید شاکر حسین شاہ صبر سر ممبر تشریف فرما. بالکل بات اختتامیہ پہ آ کے کھڑی ہو گئے. جبریل آیا ہے دروازے پہ مسکین بن کے. مسکین کے 3 ترجمے, بالکل یہی پہ چھوڑنے لگا. 3 ترجمے ہیں مسکین کے. مسکین کہتے ہیں محتاج کو, مسکین کہتے ہیں فقیر کو, مسکین کہتے ہیں ذلیل کو. 3 ترجمے لغت نے کیے, میں نے تینوں پڑھ دیے. پھر جملہ سننا, محتاج, فقیر, ذلیل. محتاج, فقیر, ذلیل. جبریل دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں. میں نے ترجمے پڑھے, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں ذلیل ہوں. 2 جگہوں پہ جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہلوایا ہے. ایک جب اللہ نے خلق کیا تھا اور پوچھا تھا من انت و من انا, تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل نے کہا انت انت و انا انا, تو ہے میں ہوں. جبریل کا اتنا کہنا تھا یہ علی کی آواز ہے, اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے. اس سے کہے انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل, تو میرا جلیل رب ہے, میں تیرا ذلیل عبد ہوں. علی کا جواب دینا تھا, اللہ کی آواز آئی, جواب کے بھی صدقے, استاد کے بھی صدقے, جواب کے بھی صدقے, استاد کے بھی صدقے. ایک اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کہلوایا, ایک زہرا کے دروازے میں ذلیل کہلوایا. اب دونوں رستوں میں ایک رستہ ہے, یا مان کہ وہاں بدو رہتی ہے, یا مان یہاں توحید رہتے ہیں. مسکین بن گئے, دہلیز پہ آ کر رک گئے. صرف مسلمانوں کو دہلیز کی عزت بتانا. جس دروازے پہ سید الملائکہ مسکین ہو جائے, جس دروازے پہ سید الانبیاء آ کے رک جائے, مسلمانوں نے وہ دروازہ جلا دیا. بارگاہ ولی العصر میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. 10 محرم سے سخت دن ہے شیعو. آج تم نے محرم کے مصائب سنے ہیں, تم نے جمادی ثانی کی مصیبتیں تو سنی ہیں. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید سب سے زیادہ ظلم محرم میں ہوا تھا. ظلم کا آغاز تو 3 جمادی ثانی کو ہوا. ایک سطر ماتمیوں کے لیے کہوں, جو آگ زینب کے خیمے کو لگی تھی وہ زہرا کے دروازے کو پہلے لگ چکی تھی. 10 محرم اور 3 جمادی ثانی میں فرق ہے. وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا. در تو اس شہزادی کے پڑھے ہی نہیں گئے, شہادت تو اس بی بی کی پڑھی نہیں.
ایک دور مشکل دور تھا جس دور میں بی بی کے مصائب نہیں پڑے جاتے تھے. کیوں؟ شیعت پھیل رہی تھی، سختیوں کا دور تھا. اب ہم زیادہ ہیں، کوشش کرو جس طرح سبت رسول کا ماتم کرتے ایسے بنت رسول کا ماتم کرو، زمانے کو پتا چلے کہ محمد کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا. آج یقیناً مجلس میں کوئی ایک دو سنی بھائی تو بیٹھے ہوں گے. اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے ہیں تو میں ممبر پہ تمہارا مہمان بن کے کہہ رہا ہوں، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں. میں ممبر آل محمد پہ قسم کھا رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کے سجدے کی قسم، مجھے بطول کی چادر کی قسم. اتنی بڑی قسمیں کھائی ہیں سنی بھائیوں کے لیے. چند بددعائیں دے دیتا ہوں تاکہ سنی بھائیوں کو مزید اطمینان ہو جائے. غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتمیوں میں سے نہ اٹھائے. قیامت والے دن میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو. یہ قسمیں اور یہ بددعائیں کھائی ہیں تاکہ کوئی سنی بیٹھا ہو تو یہاں سے درد لے کے چلا جائے. اتنی قسمیں کھا کے میں کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ طبعی موت مر گئی تھی؟ جتنے دن زندہ رہی ہے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی ہے، بابا تیرے بعد تیری زہرا اچڑ گئے. اجرو کمال اجرو کمال. مکمل شہادت، دروازہ، دربار، نبی کی بیٹی کا گرنا، یہ سیدزادہ سنائے گا. میں غیر سید ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا کہ کتنی زخمی تھی. مجھے اپنی اوقات کا پتہ، میرے پاس سیدزادہ، اس سے پوچھنا کتنی زخمی تھی. اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا. مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، آدھے سے زیادہ زخم تو بطول نے علی کو بھی نہیں بتائے. ایک روایت بطور دلیل کے پیش کروں اگر ماتم کر سکوں. رات کی تاریکی میں علی زہرا کے حجرے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے. علی چپ چپ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے زہرا کو دیکھتے. پھر علی اپنی اولاد کو بٹھا کے، اولاد کو گود میں بٹھا کے پیار کر کر کے علی پوچھتے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو درد کہاں ہوتا ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو تکلیف کہاں ہوتی ہے. کوئی سید بیٹھا ہو تو جگر قابو میں رکھے، کوئی ماتمی بیٹھا ہو تو ماتم کی تیاری کرنا. میں ایک در سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. ایک دن حسن کی آواز آئی، بابا تو جو ہم سے رات کی تاریکی میں پوچھتا ہے کہ ہماری ماں کو کہاں کہاں زخم ہے، بابا تو برداشت کرے گا؟ علی کی آواز آئی، حسن سنا. حسن رو گیا، بابا تو شیر خدا ہے لیکن بابا برداشت کرنا. بابا مجھے تیری قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھتی، ہماری ماں کے ہاتھ قنوت کو نہیں اٹھتے. بابا میری ماں کے بازو ٹوٹ گئے. یا زہرا، یا زہرا، یا سیدہ، کتنی زخمی تھی کسی نے نہیں پڑھا. کتنے زخم تھے نبی کی بیٹی کو، کوئی نہیں سنا سکا. میں نے کہا میں نے شہادت نہیں، میں نے دربار نہیں پڑھا، دروازہ نہیں پڑھا، آگ کیسے لگی نہیں پڑھا، مسلمان کیسے گزرے نہیں پڑھا، سیدہ کیسے گری نہیں پڑھا. ایک درد پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پڑھوں گا. سیدزادے کے حوالے ممبر کرنے لگا. دیواریں چیخیں، جگر پھٹیں تو جملہ برداشت کرنا. ساری زندگی تم نے علماء اور ذاکرین سے سنا کہ شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. سنا؟ مجھ سے پوچھو تو جو شبیر کا ذاکر ہے بتا، زخمی پہلو تھا، بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی؟ زخمی تو ہمیں پہلو بتائے گا، تمہیں صرف پہلو بتایا گیا کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا پہلو زخمی تھا.
مجھ پہ سوال کرو میں غلط پڑھوں قیامت و دن سیدہ بیٹے کے ماتمے میں سے نہ اٹھائے، تو برداشت کر سکے تو جانے اور شام والی ملکہ جانے، مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے ادھر دروازے کے نیچے گری ہوئی تھی زہرا، یا مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، ادھر مسلمان علی کو لے کے جا رہے تھے، زخمی زہرا دروازے کے نیچے سے اٹھی ہے، بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا، ادھر زہرا کا ہاتھ علی کی ابا میں آیا، ایک کتے نے تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا، بی بی لوگ کہتے یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، ادھر علی گھر سے باہر گئے، زہرا نے اپنے سر میں نبی والا امامہ رکھا، نبی والی ابا رکھی، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، علی کی آواز آئی زہرا بددعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جائے۔